مہربان قریشی صاحب یہ گندم سے اگر ہم آغاز کریں 3200 روپے میں خریدی 4700 روپے بیچی, چنگا بھلا ٹیکا لگایا, کسی مڈل مین نے پیسے بنائے, سب کو پتا تھا کہ ہمارے پاس سٹاکس کیا ہیں, یہ ہوا کیا ہے؟ کسان کا کیا بنے گا؟ یا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکمپٹنس, مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ انکمپٹنس تھی, صرف مجھے لگتا ہے کہ اس میں بدنیتی تھی. آپ کو ہمیں معلوم تھا کہ فارمر نے, کسان نے اس سال زیادہ گندم لگائی ہے, بمپر کراپ ہوئے گا ہمارا. ٹھیک ہے ایگریکلچر میں یہ ہوتا ہے, ویدر وغیرہ کنڈیشنز ہوتی ہیں, آل اپ ہولڈنگ بمپر کراپ ہوگا. آپ کو اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی امپورٹ کرنے کی, تو اس پہ بالکل انکوائری ہونی چاہیے نا کہ امپورٹ کیوں ہوا. تب کیئر ٹیکر حکومت تھی, مگر آج جو کیئر ٹیکر حکومت کے سربراہ تھے اس وقت پنجاب میں, وہ آج ان کی حکومت کے حصہ ہیں, بڑا اہم حصہ ہے. تو بالکل ایک انکوائری ہونی چاہیے, بلکہ ان کو جواب دہ ہونا چاہیے ہے. جو سیکرٹری ایگریکلچر ہیں پنجاب کے, وہ بھی آ کے بتائیں کہ کس بنا پہ, کس بیسس پہ انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھے اس وقت کہ امپورٹ. ظاہرہ کسی نے رکھا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس سٹاک ہے, سٹاک شارٹ ہے, اور یہ ایکسپیکٹیشن ہے, پروجیکشن ہے اگلے سال کی, کسان نے اتنا گندم لگائی ہے, اگلے سال اتنا ہوگا. آپ کو سٹاک پائل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ حکومتیں یہ اس طرح کی انٹرونشن ضرور کرتی ہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اگلے سال کم ہوئے گا سٹاک, آپ نہیں چاہتے کہ آٹے کی قیمت اوپر جائے, تو آپ امپورٹ کریں گے. مگر آج اس میں اب دوسرا سٹیج جو ہے, جب آج آپ کو پتا ہے آپ کے پاس بمپر کراپ ہے, آپ کے پاس سٹورز میں بھی ویٹ ایکسیس پڑی ہے, اس کے بعد آپ اناؤنس کر رہے ہیں پری میچورلی پنجاب حکومت کہ ہم صرف پچھلے سال سے آدھی گندم اٹھائیں گے فارمر سے. آپ نے جو آرتی ہے, مڈل مین ہے بیچ میں, اس کو آپ نے موقع دے دیا کہ وہ کسان کو نچوڑ دے, اور کسان کی کمر آج ٹوٹ چکی ہے. اس کے بعد جب کسان نکلتا ہے پروٹیسٹ کرنے, آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اب پہلے آپ بیانیاں بناتے تھے جو بھی نکلتا ہے پروٹیسٹ کرنے کے, جی 9 مئی والے ہیں, ان کو تو ہم نکلنے نہیں دے سکتے, یہ تو پرامن ہے ہی نہیں. تو کسانوں نے بھی 9 مئی کیا تھا, اس پہ کیا بیانیہ ہے؟ ان کو کیوں پکڑا گیا؟ ان پہ کیوں تشدد ہوا؟ مطلب کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ جمہوری سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ملک صاحب آگئے. کسانوں کے ساتھ 9 مئی ہوا ہے, یقین کریں, رول گئے ہیں. ملک صاحب آپ کو یہ سٹرینج لگا جب آپ نے یہ سارے سٹیٹس دیکھے گندم کے کہ کسی نے بیچ میں اچھے خاصے پیسے بنائے ہیں, کیوں امپورٹ کی گئی؟ اور یہ تو دانیال عزیز صاحب تو سارا کچھ آپ پہ ڈال رہے ہوں, کہتے ہیں 23 جولائی کو ای سی سی کی میٹنگ میں گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور اچھا کہتے ہیں جب ہوا, ابھی جب گندم ہوئی تو جو ڈیلیوری ٹائم ہے پاکستان میں, اتنے میں تو شپ ہی پاکستان نہیں پہنچتا یوکرین سے, 1 مہینہ لگتا ہے. انہوں نے کہا 7-8 دن کے اندر. اس کا مطلب کوئی پہلے سے تیار بیٹھا تھا جس نے آرڈرز پلیس کیے ہوئے تھے. کیا یہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 2 نمبری کی ہے کسی نے؟ دیکھیں یہ تو ابھی جو آپ کہہ رہی تھی, میں تو ان کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کوئی انکوائری شاید ہو بھی رہی ہے. اس وجہ سے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام گڑبڑ ہو جائے اور اس کی انکوائری نہ ہو اور یہ نہ پتہ کیا جائے کہ کیا ہوا ہے. تو پہلے تو میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں, وہ اس کی پوری طور پہ انکوائری ہونی چاہیے اور یہ مقرر ہونا چاہیے کہ کس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. ایک لارجر ایشو بھی ہے کہ ہم جو یہ سپورٹ پرائس کرتے ہیں اس کے ذریعے ہر سال یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں تو اب مجھے 10-11 سال ہو گئے سیاست میں آئے, تو کبھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس گندم زیادہ ہے, پھر پتہ چلتا ہے اصل میں کم ہے, پھر پتہ چلتا ہے اصل میں تھی زیادہ لیکن ہمیں پتہ چلا کہ کم تھی, پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گنا ہے وہ اصل میں تو ہمیں چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئی ہے, پھر پتہ چلتا ہے وہ تو تھوڑی شارٹ ہو گئی ہے, تھوڑی سی امپورٹ نہ کر لیں. تو سوال یہ چینی کی بات کی, آپ کو یاد ہے چینی کا سارا ایشو ہوتا ہی ہے کہ جو مل اونر ہے, جو آپ کے پاس جب سرکار کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بہت چینی ہے, پھر میں نہیں لوں گا اگر آپ مجھے, یہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. پچھلی حکومت کے ساتھ پوائزن کرنے کی کوشش کی اس میں چینی ڈال کے اتنی زیادہ. نہیں ہونا ہے. ملک صاحب آپ آپ نے جو مشروب مجھے دیا کہ میں پی لوں تو ابھی پروگرام سے پہلے گرا پڑا ہوں گا. ویسے تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے مشروب کو, بھٹی صاحب گرا دیں گے. ملک صاحب پتہ نہیں لوگ سوچیں گے مشروب ہے کون سا. سر اس میں اتنی چینی ڈلی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ پی کے تو اس کو ایک اور چائے پلائیں گی ملک صاحب کو, لیکن بغیر چینی کے جناب. لیکن دوبارہ میں ذرا یہ بات میں صرف چینی کا ایڈ کر دوں کہ ہمارے ملک میں کام یہ مافیاز کام کیسے کرتے ہیں, بیکاز ہم نے منوپلیز کریٹ کرنے دی ان کو. وہ آگے کہتے ہیں جناب میرے پاس اتنی چینی پڑی ہے اسٹاک میں, اگر مجھے ایکسپورٹ کرنے دیں گے, یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا, آپ نے بڑی میں سبریز دیکھتا رہتا تھا آپ کی بھی, اگر آپ ایکسپورٹ کرنے دیں گے اور سبسڈی دیں گے
تو ہم اگلا گنا خریدیں گے اور اس کی کرشنگ شروع کریں گے, ورنہ ہمارے پاس بہت چینی. آپ ان کو دیتے ہیں اجازت ایکسپورٹ کرنے کی, ایکسپورٹ ہوتی ہے, پتہ لگتا ہے پاکستان میں چینی شارٹ ہوگی. یہ سائیکل کب روکیں گے؟ کہ جب آپ سرکار کو یا کسی بیوروکریٹ کو ہٹا دیں اس راستے سے تو پھر یہ نہیں ہوگا نا. دیکھیے کسی بھی وقت پاکستان کے اندر چینی ہو یا گندم ہو, اس کی قیمت بین الاقوامی قیمت اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی, کسی بھی وقت نہیں ہو سکتی, کوئی صورت حال ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ میں ایک بیوروکریٹ کے طور پہ یا سیاستدان کے طور پہ یا وہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس کتنی پیداوار آ گئی ہے, کتنی پیداوار, اور ہر دفعہ ان کا تخمینہ غلط ہو جاتا ہے, ہر مرتبہ ان کی ریٹرن رپورٹ آتی ہے کہ ہمارے اتنی گندم شارٹ ہو جائے گی, پھر پتہ چلتا ہے زیادہ ہو گئی, اتنا گنا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, پھر پتہ چلتا ہے کم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ ایک خاص قسم کی مینیپولیشن ہو رہی ہے. کبھی وہ مینیپولیشن ہوتی ہے امپورٹ کے حق میں, کبھی وہ مینیپولیشن ہوتی ہے ایکسپورٹ کے حق میں. اب یہ بہتر راستہ نہیں کہ اس راستے سے ہٹ جایا جائے, بالکل نکل جایا جائے. تو ان دا ورسٹ کیس اگر آپ اس راستے سے ہٹ جائیں, اور چاہے وہ کمیٹی ہے, چاہے وہ کوئی فیصلہ ہے جو کیا جا رہا ہے کابینہ کے ذریعے, اگر اس میں سے ہٹ جایا جائے تو دا ورسٹ کیس یعنی سب سے بری مارکیٹ فورسز کو ڈیٹرمن کرنا, سب سے بری چیز یہ ہوگی کہ کسی بھی وقت پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, یعنی گندم ہے یا چینی ہے یا آٹا ہے, اس کی قیمت بین الاقوامی قیمت اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی, کم ہو سکتی ہے. جب بہت زیادہ کم ہوگی تو ایکسپورٹ ہو جائے گا, جب بہت زیادہ ہوگی تو امپورٹ ہو جائے گا. اس وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بار بار وہی مسٹیک کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. کہ اس دفعہ جو بیٹھے ہوئے یعنی دیوانگی یہ ہے کہ آپ وہی حرکات کرتے چلے جائیں اور ہر دفعہ یہ امید رکھیں کہ وہ نتیجہ مختلف نکلے گا.